عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا، جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرمایا عاشق بن جا، تو سب کچھ بن جائے گا۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھیے اور اپنے بزرگوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، آپ کے اندر بھی عشق کا جذبہ پیدا ہوگا، محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، مومن کی جو نشانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت ہے، اور صرف محبت نہیں بلکہ محبت میں شدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنوں کی علامت یہ ہے، مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے محبت کہتے ہیں طبیعت کے میلان کو، محبت کہتے ہیں طبیعت کے مائل ہونے کو، اور پھر جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج اس امت کے اندر جو شراب نوشی عام ہے، اس امت کے اندر جو بے نمازی پن عام ہے، اس امت کے اندر جو جرائم اور کرپشن عام ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے مگر عشق نہیں ہے، اور عشق بنیاد ہے، اس لیے کہ حب جو بنا ہے اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ حبہ ہے، اور حب کہتے ہیں دانے کو۔ جس طریقے سے دانے کے بغیر کسی پودے کا وجود نہیں ہے، دانے کے بغیر کسی درخت کا وجود نہیں ہے، اور دانا ہی اصل ہوتا ہے۔ آپ کھیتوں میں اگر کوئی چیز فصل بوئیں گے تو پہلے دانا چاہیے، کیا دانے کے بغیر آپ کوئی فصل اگا سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے حب، اللہ اکبر، اسی حب سے حب ہے، اور یعنی جس طریقے سے دانے کے بغیر کسی فصل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ویسے حب کے بغیر اللہ اکبر کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حب جان ہے، یعنی محبت جان ہے۔ میرے امام نے بھی کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ محبت بڑی چیز ہے، اگر اس قوم کے پاس واقعی محبت رسول ہو، محبت خدا ہو، عشق رسول ہو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس قوم کے پاس محبت رسول اور عشق رسول آ جائے اس قوم کو نماز کی دعوت نہیں دینی پڑے گی، وہ خود بخود مسجدوں کے قریب ہو جائے گی۔ اس قوم کو شراب سے روکنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود شراب سے رک جائے گی۔ اس قوم کو افیئر اور ناجائز تعلقات کی نفرت دلانی نہیں پڑے گی، وہ ان ساری چیزوں سے خود ہی دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایک سینے میں دو دل تو نہیں، ایک سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ جس سینے میں حضور کی محبت ہوگی، جس سینے میں اللہ کی محبت ہوگی، اس سینے میں گناہ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سینے میں جرائم کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سینے میں حرام کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کاش کہ یہ امت محبت رسول پہ محنت کرتی، عشق رسول پہ محنت کرتی۔ یاد رکھیں عارف رومی جسے دنیا مولانا جلال الدین رومی کہتی ہے، بہت پڑھے لکھے تھے لیکن عشق کی وہ آگ نہیں تھی، محبت کی وہ آگ نہیں تھی۔ بہت کچھ تھا لیکن اللہ اکبر ظاہری علم تو تھا مگر روحانیت جو ہونی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اور اسی عشق کی آگ کے لیے یاد رکھنا، علم آپ کو کتابوں سے مل سکتا ہے، عشق کتابوں سے نہیں مل سکتا۔ عشق کے لیے کسی صاحب عشق کی صحبت ضروری ہے، اور یہ صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب والے گمراہ ہو سکتے ہیں، عشق والے گمراہ نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اسی لیے کتابی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ آج لوگ اپنے آپ کو کتابی کہہ رہے ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم علمی ہیں۔ یاد رکھنا علم والوں کے گمراہ ہونے پر تو قرآن کی نص موجود ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں
جائیں گے, اسی کتاب کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے. علم والے گمراہ ہوئے ہیں, عشق والا کبھی گمراہ ہوا ہو تو بتاؤ. بلکہ عشق والے کی شان تو یہ ہے, عاشق جہاں بیٹھ جاتا ہے ہزاروں کی ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے. عاشق جہاں بیٹھ جاتا ہے کروڑوں کو راہ نجات مل جاتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں سب کے سب عاشق ہیں. حضور نے عاشق بنائے تھے. اللہ اکبر. عشق کی بڑی اہمیت ہے. ایک بات مجھے یاد آتی ہے عشق اور محبت پر, لیکن ایک بات, ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. عاشق کہلانا اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو درختوں کو, باغ کو پانی دے رہا ہے. ذرا اپنے آپ میں بھی چیک کرنا کہ واقعی عاشق بھی ہیں. اس لیے کہ عشق کی بات ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت آسان نہیں ہے عشق. عشق بہت آسان نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو احساس ہوگا. اللہ کرے وقت میں برکت رہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں عرض کر سکوں, اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں. یہاں کے لوگ تو اچھے سے سنتے ہیں ماشاءاللہ. ہمت نگر والوں کی ہمت ہے اچھے سے سننا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا, اے عیسیٰ, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے, مجھے اللہ کی محبت مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, کتنی محبت چاہتا ہے؟ اس نے کہا, مجھے بس اللہ کی ایک ذرہ محبت چاہیے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ سمجھتے ہیں نا, ذرہ, ذرہ برابر خدا کی محبت چاہیے. آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر پائے گا ذرہ برابر محبت. یہاں تو عاشق بن بیٹھے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو مقام رونے کا. جب مرو گے اور جب موت کی نیند سو گے اس وقت تو دل کی آنکھیں کھلے گی تو پتا چلے گا کہ میں عاشق تھا کہ فاسق تھا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ذرہ محبت, اللہ کی مجھے ذرہ برابر محبت چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, تیرے بس کا نہیں ہے, تو ذرہ برابر محبت برداشت نہیں کر پائے. تو کہا, اچھا آدھے ذرے جتنی محبت چاہیے. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی, اللہ اس کو اپنی محبت کا آدھے ذرے برابر حصہ عطا فرما. نبی کی دعا تھی, لگ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دعا دے کے. جب واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا, وہ جوان جو باغ کو پانی دیتا تھا کدھر گیا؟ کہا, حضرت جس دن سے آپ گئے ہیں اس دن سے وہ دیوانہ ہو گیا, اور دیوانگی میں اپنا آپ کھو دیا. نہ کپڑوں کی پرواہ, نہ بالوں کی پرواہ, نہ داڑھی کی پرواہ, نہ کھانے کی پرواہ, نہ پینے کی, سب سے بیگانہ ہو گیا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب یار کا پتہ مل جاتا ہے تو پھر انسان کسی سے پیار نہیں کرتا, وہ یار کی طرف دوڑتا ہے. اور میدانوں میں آتے ہیں وہ جنگلوں میں جاتا ہے, اور محفلیں تلاش کرتے ہیں وہ تنہائیاں تلاش کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو خلوتوں میں جلوتوں کے مزے ملتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ اکبر. تو آپ نے دعا کی اور پھر جب واپس لوٹے تو کہا, اس کا عطا پتہ نہیں, وہ جنگلوں میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دعا کرتے, مولا اس سے ملا دے, ایک بار ملنا چاہتا ہوں. جب اس سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا, ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا ہے اور عالم تحجر میں ہے, آسمان کی طرف نگاہ ہے اور حیرت سے کسی کو تک رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام
सलाम को नहीं सुना, न जवाब दिया। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला ये मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इरशाद हुआ, ईसा जिस दिन से आपकी दुआ से आधे जर्रा बराबर मोहब्बत इसके दिल में पैदा की है, ये सबसे बेगाना हो गया। अब ना ये किसी को सुनता है ना सुनना चाहता है। इसकी कैफियत ये है, अगर इसको आरे से चीर दिया जाए और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो भी इसको होश न रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आधे जर्रे बराबर मोहब्बत का ये हाल है, अब मुझे बताएं, उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहब बैठे और लोग सादात बैठे हैं, मोहब्बत से बड़ा दर्जा है इश्क का। मोहब्बत आधा जर्रा मिल जाए तो मकाम ये हो जाता है, जिसे इश्क मिले फिर उसकी कैफियत क्या होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो अपने चेहरे पर दाढ़ी के चंद बाल नहीं बढ़ा सकते अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, वो भी आशिक रसूल कहलाने के हकदार हैं। जो जुआ खेलने से तौबा नहीं कर सकते, वो भी आशिक रसूल कहलाने के हकदार हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप आशिक रसूल नहीं हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, जिसे आधा जर्रा मोहब्बत का हिस्सा मिल जाए वो हजरत ईसा की तरफ तवज्जो नहीं कर पा रहा है। लड़कियों की तरफ कैसे तवज्जो होती है आशिकों की, नाजायज ताल्लुकात कैसे कायम होते हैं आशिकों के। तो याद रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आशिक के नाम पे हम फासिक बन रहे हैं। याद रखिए, ये इश्क आसान चीज नहीं है। जब ये इश्क गुलामों को मिलता है तो गुलाम काबे की छत पे नजर आता है। जब ये इश्क अल्लाह अकबर किसी को नसीब हो जाता है, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, उसके आगे आगे आशिक की रसाई होती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।